5 سال گزر جاتے ہیں اور صبر سے کام لیتا ہوں، خجلت نہیں، بد تکلف کوئی کام نہیں کرنا دنیا کیوں کرنے، یا جلدی سے ہی ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، جلدی سے، بد تکلف نہ کریں، کیونکہ دنیا کی آنے کی اللہ نے ایک ترتیب رکھی، اسی ترتیب سے آئے گی۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کی دنیا اس کی ترتیب سے آتی ہے، لڑکا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب سے، بالغ ہو بڑا ہو جائے تو اس کی ترتیب سے، وہ ڈیڑھ عمر اس بڈھے کی اس کی ترتیب سے، اس دنیا کی دین ایک ترتیب اللہ نے رکھی۔ وعدہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زیادہ جوانی جب ہوتی ہے اس وقت تھوڑی تنگی تکلیف رہتی ہے، یہ حصہ ہے اس کا، تاکہ آئندہ جب اللہ کا فضل ہو تو اس کی قدر ہو، وہ اس کو ضائع نہ کرے۔ یہ شروع سے جو مال پانی رکھتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں، چنانچہ آخر میں روتے ہیں وہ، یہ ایک ایک پائی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کہتے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ہاں جو پیسے تھے، یعنی سونے کے دینار اور مینگنیاں قدر و قیمت میں برابر تھیں، تو ایک بار حضرت کا درہم گر گیا جیب سے کچھ چیز نکالتے ہوئے، وہ وہاں مٹی تھی، وہ مٹی میں چلا گیا، تو حضرت بیٹھ کر ہاتھ مار کے اس کو تلاش کر رہے تھے۔ جی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ اتنے لاتے ہیں اشرفیوں اور آپ قبول نہیں کرتے، اور درہم؟ فرمایا کہ نہیں، وہ تو طمع لالچ میں چلا جاتا ہے، یہ میرا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، میں نہ قدری نہیں کرنا چاہتا، نہیں ملے گی، میں نے کوشش کی، نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کوشش کی، اللہ دیکھ رہا ہے بھائی انہیں میری رزق کی نہ قدری نہیں کی۔ یہ کیا سبق دیتی ہے؟ یہ سبق دیتی ہے۔ تو اس لیے ایک زمانہ میں تنگی تکلیف آتی، پھر جب پیسہ آتا ہے تو اس کی وہ قدر کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں تو بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، ادھر ادھر میں دیکھ لوں ان کے پیسے پڑے تکے نیچے، میں غصے ہوتا ہوں، یہ کیا کرتے ہو، اس کو الماری میں کیوں نہیں رکھا، تالے میں کیوں نہیں رکھا؟ تالے میں رکھنا چاہیے تھا، تو چاہے تالے میں چابی لگی ہو، یہ بھی عجیب ہے، آپ کے دراز کے تالے میں چابی لگی لیکن آپ اس کو گھما دیں، بس چور کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو الٹا کر کے نکالے، جہاں آپ آ جا رہے ہیں اس کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن کھلی چیز پڑی ہو تو دیری نہیں لگے گا، جیب میں ڈال لے گا، نیفے میں ڈال لے گا، ایسے پارٹ میں چھپا لے گا کہ تم تلاش بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ناقدری ہے۔ اس لیے ایسے پائے کی میں نے بتایا نا، یہ تھوڑا گم ہو جائے تلاش کرو، یار ادھر میرے 50 روپئے یہ کدھر گئے، وہ ہے، تاکہ اللہ کو دکھاؤ کہ نہیں میں تیری رزق کا قدر نہیں کرتا، کیونکہ سارا رزق پیسے میں ہے، پیسے میں روٹی ہے، پیسے میں پانی ہے، پیسے میں دودھ ہے، پیسے میں گاڑی ہے، پیسے میں عزت ہے، پیسے میں سارا کچھ۔ اللہ نے اس کو ایک سیمپل بنایا ہے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی میں سمنیت رکھ دی، یہ اس وقت سے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب قرب قیامت ہوگا تو سمنیت چھین لیں گے، لہٰذا یہ سونا چاندی سڑکوں پہ پڑا ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہوگی، سمنیت بھی نکال لیں گے اس میں سے، کہ اب یہ سمن اور قیمت نہیں بن سکتا کسی چیز کی، تو لہٰذا جب اللہ نے اس میں رکھی تو اس کو پورے ان کا محور بنا دیا، ہر رزق کا، ہر رزق کے حصول کے لیے اس کو محور بنا دیا۔ اب یہ نہیں کہ آپ یہاں بازار میں چکر لگایا تو مفت کچھ چیز اٹھا لیں، پیسہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو محنت کی ضرورت بھی نہیں، آپ پیسے پر محنت کرنی، پیسہ کمانے کی۔ لہٰذا جوانی میں اہل علم کے ہاں تنگی تکلیف آتی ہے، آج ہر جگہ یہ عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے کہ جی یہ کر لو، ان کو یہ سکھا دو، وہ سکھا دو، تاکہ علماء لوگ جو ہے نا یہ روٹی کمانا شروع کر دیں، یعنی اگر وہ نہ ملے، جو کر رہے ہیں ان کو کون سی مل رہی ہے مجھے بتایا نا ذرا، ان کو مل رہی ہے؟ میں تو ہر طبقے کے آدمیوں کو جانتا ہوں جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے لیول کے اعتبار سے تنگی کا شکار ہیں۔ ہم مولوی لوگ تو سکھی ہیں، ہمیں تو ہر شے مفت، مسجد مفت، مدرسہ مفت، سارا بس کام کرو دین کا۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہم اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ بھی پونا مفت ہے، کرایہ لگا کے گئے، آگے ہر جگہ اکرام چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟
وہی بتاؤ ارے اکرام چل رہے ہیں نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اکرام. ہاں جی ہماری جماعت زامبیا گئی، کہتے ایسا ہمارا اکرام گئی بھاؤ نگر سے حضرت کے یہاں سے کہتے ایسی گاڑیاں لینے میں لگی، ادھر لے جا رہے ادھر جا رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کھلا رہے، ایسی چیزیں ہم نے کبھی کھائی بھی نہیں ہے. پھر کرایہ لگا نا وہ مفت ہے. دین کے کام میں تو اللہ نے بنیاد میں مفت رکھا ہے، لیکن اخلاص چاہیے، تقویٰ چاہیے. اللہ تقوی سے کام کریں، کبھی رزق روٹی منقطع نہیں ہوتی دین والوں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون سی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے کاروبار اور کون سی وہ چیزیں تھیں؟ ہم تو نائبین نبی ہے نا. اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ خود کہتے اخلصناہم بخالص ذکر الدار، ہم نے نبی اور ان کی اولادوں کو آخرت کے لیے چن لیا. بس تم نے آخرت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. روٹی چاہیے، بلکہ ان کے توسط سے سب کو روٹی ملی. مدینہ والوں کو جو ترقی ملی وسلم کے آنے کے بعد ملی. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے باغات کا پھل تو کم ہو گیا، انصار کا ہمارا تو بڑھ گیا. تو معلوم ہوا کہ وسلم کے آنے سے تو برکت ہوئی، تمہیں اس لیے کم ہوا کہ تم مخالفت کرتے. قرآن نے مضمون بیان کیا کہ تم مخالفت رسول کی وجہ سے تمہارے کاٹا ہے، ورنہ اگر کاٹا ہوتا تو ہر جگہ ہی ہوتا نا، پوری زمینوں میں ہوتا. لیکن انصاریوں کے سال میں 2 بل لا رہے ہیں 2 بل لا رہے ہیں. اس لیے وہ تو پھر نائبین نبی اور نائبین نبی کی برکت سے تو لوگوں کو روٹی ملتی. اس لیے میں کہتا ہوں بھی لوگ اگر علماء کی بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں یار ہم کیا تھے اور ان کے تعلق کے بعد ہمارے کام میں کیسی برکتیں ہوئیں. تو وہ اس برکت میں سے اگر ان پر کچھ خرچ کر دے تو کون سا احسان ہے؟ کون سا احسان ہے بتاؤ؟ میں حضرت کے زمانے میں یہ جائزہ پیش کرتا تھا جب وہ کہتے جی اس وقت تو یہ اے سی وے سی یہ سب چیزیں بہت انقا تھیں. تو ہم ایک فیکٹری میں گئے تو اس کے 10 دفتروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، اور حضرت والا کا سا شکر گزار تھا کہ اللہ نے حضرت کے تعلق کی برکت سے اس کو وسعت دی اور فیکٹری لگی. تو میں نے کہا دیکھو یہ 10 اے سی لگے ہوئے اس کے دفتروں میں، اب اگر یہ ایک اے سی جس بزرگ کی وجہ سے اس کی بخیر ملی وہ ان کے خانقاہ میں لگا دے ان کے کمرے میں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی بات ہے. اس کو کیا کچھ ملا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں خرچ کرے گا؟ عقل ہوگی تو ان پر خرچ کرے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام پر خرچ کیا نا، آج تک نام زندہ ہے، 7 آرام فرما رہے ہیں. سیدنا فاروق نے خرچ کیا، جانیں دے دی، آرام فرما رہے ہیں. اس لیے متبادلین فی ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے میری محبت واجب بن گئی، میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچہ کرتے ہیں، میرے لیے زیارت کرتے ہیں، میرے لیے بیٹھتے ہیں، میری محبت واجب بن گئی. جب اللہ محبت بندوں سے کر لیتا ہے پھر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بھائی فرماتے ہیں کہ روٹی زیادہ قیمتی ہے یہ پیٹ زیادہ قیمتی ہے جو بغیر کسی مفت دی ہے. ٹوپی زیادہ قیمتی ہے، سر زیادہ قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت ہی نہیں دے سکتے. اس لیے ہمیں جو رزق روٹی دین کے خادموں کو اور راستے سے نروفر میں کاہلم چوں آفریدی اے ملی، اے میرے مالک تو نے مجھے کاہل پیدا کیا، یعنی دنیا کا کوئی ہنر نہیں سکھایا مجھے. کاہلم چوں آفریدی اے ملی روزیم دے از راہ کاہلی، تو ہمیں روزے بھی ویسی دے مفت میں، کیونکہ ہم آخرت کے کام میں. یہاں کاہل سے مراد یہ نہیں بیکار، یہاں کاہل سے مراد ہے دنیا کا کام ہمیں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یار یہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی مدرسوں والے کیا کرتے ہیں معیشت میں کیا کر رہے ہیں جی ہیں بھائی، ان کا نظام دوسرا ہے. مولانا رومی فرماتے دنیا کے کام میں کاہل ہے، آخرت کے کام میں کاہل نہیں ہے، تم سے بہت آگے ہیں.
چاند کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، اور وہ اصل ہے۔ اور پھر مولانا رومی نے 2 مثالیں بھی دی کہ زمین کے پاؤں نہیں ہیں تو بادل بھیجتے ہیں، بچے کے پاؤں نہیں ہیں ماں وہاں جا کے دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ جب آپ نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں لگا دی اور ہم دنیا کا کوئی کام کرنے سے عاجز ہیں تو اب ہماری روٹی ایسی بھیج دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ روزیم دے ازراہ کاہل کاہلم چوں آفریدی ہے، کتنا پیارا شعر ہے ماشاء اللہ۔ کہ اگر آپ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے، روزیم دے۔ اب ہمارے حضرت شاہ حکیم حسین رحمۃ اللہ علیہ طب کا کتنا اونچا فن جانتے تھے۔ حکیم اجمل خان کے خاص شاگرد حکیم عثمانی کے شاگرد تھے، لیکن اللہ اللہ کا غلبہ ہو گیا، اس فن کو استعمال نہیں کیا، بس بیٹھ گئے۔ کمی آئی، شیخ نے پہلے فرما دیا کہ حکیم اختر تیرے دسترخوان سے سینکڑوں کھایا کریں گے، آج منظر دیکھو جا کر کیسے اللہ نے وسعتیں دی۔ پوری دنیا خرچ کرنا سعادت سمجھتی ہے، کیونکہ ان کی جوتیوں کے صدقے، ان کی دعاؤں سے ان کو بہت دنیا مل رہی ہے، دنیا میں غرق ہے۔ اس لیے جلد بازی عجلت جو ہے ہمارے لیے مضر ہوتی ہے۔ جلدی انتظار کرے، مانگے ضرور لیکن انتظار کرے، بالکل عجز نہ کرے، تکلف نہ کرے کہ یہ ہو جائے، بتکلف ہر چیز میں وقت پر ہو۔ دیکھو چھوٹا بچہ اگر تکلف کرے کہ مجھے بڑی چیز چاہیے اور میں اور آپ کہیں گے یار بیٹا اپنا تیرا وقت نہیں ہے، ہم کہیں گے نا، جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں بندے تیرا بھی وقت نہیں ہے، تیرا وقت نہیں۔ اب ہم سونے کی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو دل پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ سب وہ اثر والا وقت نکل گیا۔ جوانی میں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے، ایسے پھول کر بیٹھتے جناب، اب تو خیال بھی گزر جائے تو اس پر استغفار کرتے ہیں، وسوسہ بھی آ جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ وہی برتنے کی چیز ہے، متاع لکم میں برت رہے، رو بھی الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کا شکر۔ ہر جو راحت ہے جو ہے اس پہ غلبہ خدمت دین ہے، ماشاء اللہ۔ کہ اپنی ذات کے لیے غلبہ خدمت دین ہے۔ جو چیز راحت کی ہے تاکہ آرام ملے، ہم اپنے جسم کو استعمال کریں۔ گاڑی ہے تاکہ آرام ملے اور وقت پر جلدی ہم کم وقت میں زیادہ کام کر لیں۔ اپنی گاڑی ہوگی تو آپ 10 جگہ لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں رکو گے مجمع جمع تو ہر جگہ مجمع ہو جاتا ہے، دین کی تھوڑی بات ہو، آگے چلے گئے چائے پی پھر مجمع جمع ہو گئی، پھر اصل مجمع تک پہنچ گئے، اور پھر سنت کے طریق پر سفر ہوتا ہے۔ میں تو جب گاڑی یعنی گاڑی کا بالکل قلب کے کسی کونے میں بھی دھیان نہیں تھا، کسی کونے میں کبھی دھیان نہیں تھا، کیونکہ دل بھی عجیب و غریب تھا اس وقت، کوئی ایسی تکلفاً تو کبھی کوئی کام کیے نہیں الحمدللہ، تو سائیکل بھی نہیں رکھا ہوا تھا، موٹر سائیکل بھی بہت دیر سے 10 سال بعد اس کا خیال آیا کہ چلو قسطوں پر موٹر سائیکل لے لیں۔ لیکن جب بسوں میں سفر کرتا تھا، میں نے بسوں میں بہت سفر کیا، لاہور، اسلام آباد، جہاں بھی، فیصل آباد کے میں نے بہت سفر کیا، اور لمبے لمبے سفروں اس میں گانے چلاتے تھے، نماز کے ٹائم روکتے نہیں تھے۔ یہ 2 چیزیں نے میرے دل پر بہت زیادہ اثر کرنے لگی، بلکہ جو ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے خدام وہ لڑ بھی پڑتے تھے، لوگ چیختے تھے، عجیب، کئی سال اس میں ابتلا رہا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ اگر اپنی سواری ہوگی تو کم از کم طریق سنت پر ہم سفر تو کر سکیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے۔ اور اس وقت یعنی اس تقاضے سے مانگی کہ اس میں بھی تکلف نہیں کیا، ادھر سے پیسے لے لیں ادھر سے لے لیں، تکلف نہیں کیا، بلکہ میں نے حضرت جانوی صاحب رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کہ اگر میں مدرسے کے فنڈ سے سواری لے لوں، منع فرما دی، پر نہ یہ کام نہ کرنا، اس سواری کو دوسرے بھی استعمال کریں گے، مانگے گا تو دینی پڑے گی اور گناہ آپ کے سر ہوگا، اپنی سواری کے اندر انتظار کرو۔ اللہ نے ایسی برکت کی کہ سواری آ گئی، بڑی چھوٹی سواری ہے، تو 10 سواریاں بدلی، یعنی اس لیے راحت والی سواری ہو، کس کے لیے؟ دین کی خدمت کے لیے۔ اپنی رات میں میں نے کہاں جانا ہے،
میرا کہیں آنا جانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ دین ہی کے لیے ہوتا ہے. گھر والے ان کو ایسے شوق نہیں ہے. ہم ایسے گھومتے پھرے ہر سال کبھی مری جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. ہمارا شوق یہ حرمین شریفین کا ہے. بس یہ شوق ہے. گھر والوں کا بھی یہ شوق ہمارا بھی. اسی کے لیے پیسہ پائی جوڑتے ہیں کہ حرمین شریفین جائیں, حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں. باقی دوسرے ملکوں میں جو سفر ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ترتیب پر ہوتا ہے مریدوں کی. انہیں ہمیں پیسے لگا کے جائیں, ایسا کچھ نہیں. شیخ نے منع کر دی. شیخ نے کہا جو بلائے اپنے انتظام ٹھیک ہے, نہیں تو تم کون سے فارغ بیٹھے ہو؟ بخاری پڑھا رہے ہو نا, تم کون سے فارغ ہو؟ یہ تصریف کر رہے, چھٹیاں ہیں تو مجمع ماشاء اللہ روز آ رہا ہے, اللہ سیکھ رہا ہے, کیا ضرورت ہے؟ تو اپنی سواری لی تھوڑا تھوڑا کر کے, پہلے 1 لاکھ والی, پھر 1.5 لاکھ والی, پھر 2 لاکھ والی, پھر 2.5 لاکھ والی, چلتے 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 اللہ کوئٹہ کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا جی بڑی گاڑی لے دیتے ہیں اور پرانی گاڑی جو کار اس میں ڈال دیتے ہیں, اس میں اتنا قرضہ ہے بنے گا وہ ہم ساتھی ادا کریں گے. اگر اللہ نے آپ کی حیات دی تو دے دینا, نہیں ہے تو ہماری طرف سے معاف. پھر انہوں نے بڑی گاڑی لے کے دی, وہ بھی اس وقت 16-17 لاکھ کی آئی. ہماری گاڑی 8-9 لاکھ میں چلی گئی. تو الحمدللہ 6 سال میں وہ قرضہ اتار دیا. تھوڑا تھوڑا کر بھیجتا رہا, کہیں پیسہ آیا فوراً ان کو روانہ کر. بس اس سے پھر یہ ہے کہ وہ بڑی گاڑی کے پھر وہ ایک چینل چل پڑا. یہ اس لیے تکلف اور عجلت کی ضرورت نہیں ہوتی. صبر کرے, اپنے وقت کا انتظار کرے, اللہ تعالیٰ وسعتیں کر دیتا ہے.